اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ جو لوگ توڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو، یعنی کہ وہ توڑتے رہتے ہیں اس معاہدے کو جو اللہ تعالیٰ سے کر چکے تھے، اور اس کے استحکام کے بعد قطع کرتے رہتے ہیں ان تعلقات کو، حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو وابستہ رکھنے کا، اور فساد کرتے رہتے ہیں زمین میں، بس یہ لوگ ہیں پورے خسارہ میں پڑنے والے، یعنی وہی لوگ ہیں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ نزول قرآن کا مومن اور منکر پر اثر۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا ہے مومنین اس پر ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، اس سے ان کا نور ہدایت اور دوبالا ہو جاتا ہے، اور جن کو گمراہ فرماتا ہے یا گمراہ چھوڑتا ہے وہ منکرین ہیں کہ کلام الہی کے انکار سے اور اس پر نکتہ چینی سے ان کی تاریکی ضلالت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور ان کی گمراہی اور بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ فاسد المزاج کو جس قدر بہتری اور مقوی غذا دی جائے اسی قدر اس کے فساد اور مرض میں اضافہ ہوگا۔ آگے اسی مضمون کی مزید تشریح فرمائی جاتی ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، یعنی ان مثالوں سے گمراہی صرف انہی لوگوں کا حصہ ہوتا ہے جو فاسق یعنی بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں، اور جن کو اس فسق کی نحوست سے حق طلبی کی عادت نہیں رہتی، ورنہ جن میں کچھ حق طلبی اور خوف خداوندی ہوتا ہے وہ تو ہدایت ہی حاصل کرتے ہیں۔ یہاں آیات میں فاسق سے کافر ہی مراد ہے، ورنہ ویسے تو قرآن کریم میں فاسق کا لفظ کافر، گنہگار، مومن دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ منکروں کی صفات، یعنی کہ جو لوگ منکر ہیں ان کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، یعنی یہاں فاسقین جن سے مراد کفار اور منافقین ہیں ان کی 3 خصلتیں بیان فرمائی گئی ہیں، یعنی ان کی 3 عادتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ اول یہ کہ وہ اس معاہدہ کو جو اللہ تعالیٰ سے کر چکے توڑتے رہتے ہیں۔ ہر انسان چونکہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے اس کے معبود ہونے کا اقرار اور وعدہ کر چکا ہے، اب اس زندگی میں جو آدمی باوجود پیغمبروں صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دہانی اور وحی کی رہنمائی کے اس کا انکار کرتا ہے تو اس وعدہ توڑنے والا ہے، اور عہد بھی جو اللہ تعالی سے کیا ہوا ہے، چنانچہ کافر اور مشرک سب اس عہد کے اندر اور سب اس عہد کو توڑنے والے ہیں۔ اور دوسری ان کی خصلت فاسقین کی یہ بیان فرمائی کہ وہ توڑتے ہیں اور قطع کرتے ہیں ان تعلقات کو جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے اور وابستہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں وہ تمام تعلقات آ گئے جو بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہیں جن کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور وہ تعلقات بھی آ گئے جو باہم بندوں کے آپس میں ہیں جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، جس میں اپنے ماں باپ، عزیز و اقارب، اپنے پڑوسیوں اور ساتھیوں کے، عام مسلمانوں کے اور عام انسانوں کے حقوق سب آ گئے۔ انہی حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرنے کا نام دین اسلام یا شریعت اسلام ہے، اور ان کو توڑنا فسق ہے۔ اور تیسری خصلت یا نشانی فاسقین کی
یہ فرمائی گئی کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اس میں ظاہری فساد بھی آ گئے، جیسے کسی پر ظلم کرنا، کسی کی حق تلفی کرنا، کسی کی بے آبروئی کرنا، کسی کا مال لے لینا وغیرہ، اور باطنی فساد بھی آ گئے، جیسے کفر کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت یا حسد رکھنا۔ انہی 3 خصائل کو 13ویں پارہ سورۃ رعد آیات نمبر 25 میں بیان فرمایا گیا ہے کہ ایسوں پر لعنت ہوگی اور ان کے لیے اس جہان میں بڑی خرابی ہوگی، اور یہاں فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو پورا خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہیں، کہ دنیا کی راحت، چین اور سکون قلب اور آخرت کی نعمت سب ہاتھ سے دے بیٹھے، کیونکہ عداوت، حسد اور ہر وقت اس طرح ان کے دل کے اندر رہتی ہے کہ اپنے دشمن کو کس طرح پہچانوں اور اس کی ترقی کس طرح روکوں۔ یہ تو ہوا دنیا کا خسارہ اور نقصان، اور آخرت کا نقصان ظاہر ہے کہ رشد و ہدایت کے بدلہ گمراہی کو خریدا اور منعم حقیقی کو چھوڑا، اس سے تعلق قطع کیا، اس سے بڑھ کر اور کیا آخرت کا نقصان ہوگا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کلام پر ایمان صادق اور یقین کامل نصیب فرمائے، اور اس میں شک اور تردد سے ہمارا قلوب کو پاک رکھیں، اور روز ازل عالم ارواح میں ہم نے جو عہد کیا تھا حق تعالی ہم کو اس پر قائم رکھیں، اور اپنے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائیں، اور ہر طرح کے خسارہ سے ہم کو بچائیں، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔